السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم لوگ آخرت کی فکر کے بارے میں کئی سارے واقعات سنیں۔ بچوں، ہم مانتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اچھے رہیں گے، اچھے کام کریں گے تو اللہ نیک لوگوں کی خبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ وہی اگر برے کام کریں گے، برے رہیں گے تو اللہ ایسے برے لوگوں کی خبر کو جہنم کا گھڑا بنا دیتے ہیں، یعنی وہاں پر آگ ہی آگ ہوگی۔ بعض علماء یہ واقعہ لکھے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص سفر میں کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں کسی دوسرے کو سیریس کنڈیشن میں، یعنی نزا کی حالت میں دیکھا، سکرات کے عالم۔ مرنے کے بعد اس کی تجہیز تکفین وہ سب میں شریک تھا، خود ہی قبر میں اتر کر اس کو قبر میں رکھا۔ اس کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اس کے جیب سے روپیوں کی تھیلی وہ گر گئی ہے، قبر کے اندر گر گئی ہے۔ تو قبر کھودنے کا ارادہ کیا، کھودنا شروع کیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ قبر آگ کے شعلے بھڑکا رہی ہے، اور اس آگ کا اس کے ہاتھ پر بھی اثر ہوا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں بے انتہا سوزش اور جلن پیدا ہو گئی، جو ناقابل برداشت، ناقابل تحمل تھی۔ اس نے اس کا علاج بھی کرایا، مگر تمام ڈاکٹروں نے، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں نے بول دیا کہ ہم سے علاج نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانہ اسی بے قراری، بے چینی کے ساتھ گزر گیا۔ کوئی اس کو مشورہ دیے کہ تم دہلی جاؤ، وہاں اس زمانے کے سب سے بڑے عالم بزرگ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے دعا کرواؤ۔ وہ شخص اس مشورے پر دہلی حضرت کی خدمت میں گیا، سارا واقعہ حضرت کو سنایا۔ پورا واقعہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ قبر میں جس آگ سے تیرا ہاتھ جلا ہے وہ دنیا کی آگ نہیں، بلکہ آخرت کی جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کا علاج دنیا کے کسی بھی دوا سے، دنیا کے کسی بھی حکیم اور ڈاکٹر سے نہیں ہو سکتا۔ اس آگ کا علاج تو صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ اللہ سے اپنے گناہوں پر استغفار کرو، اور اس کے سامنے خوب گڑ گڑا کر رو، اور آنکھوں سے جو آنسو نکلیں وہ اپنے اس جلے ہوئے ہاتھ پر لگا، کیونکہ حدیث میں ہے جہنم کی آگ خدا کے ڈر سے رونے کی وجہ سے بجھ سکتی ہے۔ وہ آدمی بھی ویسے ہی کیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوزش اور جلن ختم ہو گئی۔ بچوں، معلوم ہوا یہ آنسو کے قطرے، ایک ایک دو دو قطرے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یہ جہنم کی آگ کو بجھانے میں بہت مؤثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والے، نمازوں میں، نمازوں کے بعد دعاؤں میں اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکالنے والے نرم دل بندوں میں سے اللہ شمار فرمائے، آمین۔